اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. دیکھو میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن اینڈ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل woman there's a negative man. I would disagree. میں یہ بات یہ بالکل صحیح بات ہے جو دانے نے بھی کی اور میڈم نے بھی کی کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں نا تو اچھا یہ ریئلسٹک بات ہے, پیسے ہیں تو آپ کی فضول سے فضول بات پہ بھی لوگ واہ واہ کرتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ جتنے مرضی آئنسٹائن کو آپ کے ٹکے کی ویلیو نہیں, نہ آپ کی بات کی ویلیو ہے, نہ آپ کے کام کی ویلیو ہے, نہ آپ کے پروجیکٹ کی. میرے ایکسپیرینس میں اس خاتون کے جو ہے میٹریمونیل جو ایسوسیٹڈ پرابلمز تھے اس کے سسرال کے ساتھ وہ ٹھیک ہو گئے. دیکھیں ذرا تو یہ تو پازیٹیو بہت ساری پازیٹیو بات ہے. اور میں اوور آل سوسائٹی میں بات کر رہا ہوں جنہیں کر دیا نا وہ کملے میں جس میں جب یو بیکم اے اسٹرانگر ویمن especially it is very difficult for a man to handle you. number one جی وہ تو ایموشنلی پرابلم ہوتا ہے نا. دوسرا ہے کہ بزنس کے لحاظ سے خاتون ہمیشہ گیون کرتی ہے, شیئر کرتی ہے, لیکن وہاں مرد پھر جب آپ کا بزنس کھانے کو شروع ہو جائے اور اپنے نام کرانے شروع ہو جائے وہاں بھی پرابلم آ جاتے ہیں. میرے خیال ہے سارے نہیں, اگر ان کو غلط مرد مل گیا تو سارے غلط ہیں. اچھا نہیں آپ کے دل نہیں ہوتا کرنے لگے تو آپ ریٹن ایگریمنٹ کریں, آپ پروپرائٹرشپ اپنے نام پہ رجسٹر کریں. اور خواتین کو اکثر یہ باتیں نہیں پتا ہوتی کہ بزنس کس کے نام پہ ہے, ڈومین نیم کس کے نام پہ ہے, رجسٹریشن اپنے نام پہ کروائیں, آپ اپنے نام پہ کریں. خواتین کو نہیں ایز اے ریلیشن شپ جب وہ جاتی ہے نا تو ٹرسٹ کرتی ہیں. ہاں مجھے بتاؤ نا, اور وہ برا بھی لگتا ہے جب وہ ہسبینڈ کو کہیں یہ نہیں یہ کرنا شروع کر دو, لیکن ہونا چاہیے کیونکہ I totally agree with you. لیکن ہماری آج کل کی بچیوں کو فائنانسز کنٹرول نہیں پتا. مینجمنٹ you see there is an example, میں آپ کو ایگزامپل شیئر کروں گی کہ ایک ڈرامہ تھا تنکے کا سہارا, اس میں انہوں نے دکھایا ہوا کہ ایک عورت نے گھر سے بزنس اسٹارٹ کیا, فوڈ بزنس, لیکن اس کا ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہو گئی نا so the in-laws tried to grab upon the opportunity of her business, but yes it was in the name of her registration, اس کے نیم پہ ہوئی ہوئی تھی. تو you see کہ how اس کو بچت ہو گئی کہ credentials اس کے پاس سے. تو ایک عورت جب بزنس کرنے نکلے تو نہیں, ہم تو گھر بیٹھے بتا رہے ہیں, تو آپ نکلے مت کہیں, آپ لوگ گھر بیٹھ کے جب بزنس کریں اگر آپ کو چاہیے نکلے, آپ شاپنگ کریں جب آپ نے کما لیے ڈالرز کو, آپ نے کما لیے. سو تھرو دس پلیٹ فارم وی وانٹ اسٹیبلش کہ اگر آپ شروع کر بھی رہی ہیں تو آپ میک شیور کریں کہ آپ یوزر نیم آپ کا ہے, ڈومین نیم آپ کا ہے, رجسٹریشن آپ کے نام پہ ہے, بینک اکاؤنٹ آپ کے نام پہ ہے, تاکہ فیوچر میں ایکول ہے. تو وہ کیا ٹپس ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ فائنینسز اپنے کنٹرول کریں؟ ویری گڈ. اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ تو یہ ہے کہ آپ رجسٹریشنز اینڈ ایوری تھنگ اپنے نام پہ رکھیں. پھر فائنانسز کا ایک رول یہ ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں بزنس میں نا انویسٹ کرنے سے گھبراتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے لون کا ذکر کیا تھا, تو لون از اے ویری گڈ تھنگ. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مارک اپ دینا پڑے گا, وہ 5% یا 3% مارک اپ کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ کی ویلیو آف منی ہے, اگر آپ کو آج 15 لاکھ روپیہ مل رہا ہے اور آپ اس کو آج اپنے بزنس میں ڈال دیتے ہو اور آپ نے واپس اس کو 5 سال میں کرنا ہے, تو 5 سال میں وہ پیسہ ڈیپریشیٹ بھی تو ہوگا نا. تو یہ کچھ بھی مارک اپ نہیں ہے جو آپ کو دینا پڑا ہے. سو جتنا بھی آپ کے پاس انکم آتی ہے, وارن بفے کا بہت اچھا گولڈن رول ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا اس میں سے سیونگ علیحدہ کرو. پھر بزنس کے اندر جو انویسٹمنٹ کرنا ہے, سیونگ سے بھی زیادہ انویسٹمنٹ امپورٹنٹ ہے. سیونگ کے کانسیپٹ تھوڑے آبسلیٹ ہو چکے ہیں. یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے پلاٹ لے لو, گھر لے لو, ان چیزوں کو چھوڑنے سے بہتر آپ اپنے بزنس میں ری انویسٹ کریں اور وہ علیحدہ رکھیں. پھر ایک چیز یہ کہ سب ایگز کبھی ایک باسکٹ میں نہ رکھیں. اگر ایک بزنس میں انویسٹ کر رہی ہیں, ساتھ ایک سائیڈ ہسل اور بھی سوچیں تاکہ آپ وہاں پہ بھی آپ کا کچھ نہ کچھ ایسٹ بناؤ. میں صرف اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ بہت سارے ایسے جو آئی ٹی کے بزنسز ہیں جو میں نے دیکھے ہیں اور بڑے سکسیزفل ہیں, اور جو میجورٹی ہے وہ خواتین جو ہے اپنے ہسبینڈس کے ساتھ, اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ کر رہی ہیں اور کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ میسج دینا ہے اپنے ان بھائیوں کو جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, یا پھر جو ہے ان کہ آپ کو جو ہے نا ویمن امپاورمنٹ, ویمن فائنینشیل امپاورمنٹ صرف تبھی آ سکتی ہے جب ہمارے یہ جو بھائی ہیں یہ جو ہے اس کانسیپٹ کو سمجھ سکیں. اور دوسری چیز یہ ہے, نہیں ہیلپ کی علاوہ بھی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو گھروں کی پرابلمز آتی ہیں اور طلاقیں ہو جاتی ہیں, تو وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی پڑھے لکھے اور فرٹائل مائنڈ کو آپ نے روٹیاں بنانے پہ لگا دیا ہے. آج کل تو آپ روٹیوں کی بھی مشین آ گئی ہے, تو آپ اس فرٹائل مائنڈ کو جو ہے آپ یوز کریں. یو شوڈ بی دی پارٹنر.
اور جبکہ آپ نے جو ڈاکیومنٹیشن کی بات کی کہ اپنے نام پہ رکھیں, میرا خیال ہے کہ جوائنٹ نیمز پہ رکھیں. جوائنٹ مطلب اگر ہسبینڈ ہے تو obviously آپ دونوں مل کے نومینیز کس کو ہونا چاہیے, میرے خیال سے نومینیز میں ہسبینڈ بھی رکھیں. اور بالکل جی, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو میں یہ بتا سکتی ہوں کہ بہت ساری میجورٹی آف بزنسز میں ایسے ہیں جو جن کی بیویاں بھی بزنس نہیں کر رہی, لیکن 51% وہ حق لیکن یو نو لیٹر دین اٹ ڈیپینڈز کہ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے. اف یور ہسبینڈ از ٹرو پارٹنر, I would like to add here جو انہی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا جیسے بہت سب جانتے ہیں وی آر ورکنگ ٹوگیدر 10-11 سال سے, ایون ہمارے درمیان میں کانٹریکٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ یہ مردوں کے لیے میں یہ بات ضرور کروں گی کہ اگر وہ کمائے گی تو آپ کا ہی برڈن شیئر کرے گی نا. پہلے اگر لیٹس سے مہینے کا آپ کا 2 لاکھ خرچہ ہے اور آپ نے ہی سارا پے کرنا ہے, اگر وہ 50,000 بھی لے کے آ رہی ہے تو آپ کا ہی برڈن شیئرنگ ہو رہا ہے نا. تو پھر آپ کا سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کا فیوچر سیم ہے, آپ کے بچے سیم ہے, تو آپ ان گولز کو دیکھیں. اور اگر آپ دونوں میاں بیوی ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں نا, تو آپ اگر اس کو اپلفٹ کریں گے تو ایونچولی آپ بھی اپلفٹ ہو رہے ہیں. اور یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. یس, اگر ہسبینڈ وائف آپس میں کر لیں اس سے بہترین تو کچھ ہے ہی نہیں. بالکل ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. ذیشان نے بہت اچھی بات کی, میں ان کی بات کو بھی جو ہے انڈورس کرتی ہوں کہ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جبکہ خواتین جو ہے وہ جب امپاور ہو جاتی ہیں تو وہ ایک رائیولری ٹائپ بھی آ جاتی ہے کہ ہائے یہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. ان کی پہلے سوچ ہوتی ہے. شارٹ ہے, میرے خیال میں حافظ صاحب سے پوچھ لینا چاہیے کہ حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آج کے دور میں خواتین کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں جو 5 خواتین بات کر رہے ہیں اس میں تو یہ آج آپ کو موقع ملا ہے, 5 خواتین میں بھی موقع ملا بولنے کا. بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو اب حالات بھی ایسے ہیں کہ ایک بندے کے کمانے سے چیزیں اس طرح سے چل بھی نہیں رہی ہیں, اور الگ سے بھی آپ کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے. زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن کوئی نہ کوئی اسکل, کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ, کوئی نہ کوئی آپشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, آپ وقتی طور پر نہیں کر رہے, بیک اپ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. اور خواتین کو جو فائنینسز, آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا, خواتین کو اپنے فائنینسز کیسے کنٹرول کرنے چاہیے؟ یہ تو خواتین ہی بتائیں گے. لیکن نہیں, مرد کی نظر میں مرد کی اوپینین کیا ہے؟ مجھے تو اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں, کیونکہ میری مسز ہاؤس وائف ہیں. میں انہیں پیسے الحمدللہ اچھا ٹرانسفر کر دیتا ہوں, میں کبھی پوچھتے نہیں کہاں خرچ کیا, وہ ختم ہونے والے ہوتے ہیں میں اور ٹرانسفر کر دیتے, اس لیے اور گھر پورا مینٹین ہو جاتا ہے. بہت اچھا سوال کیا. الحمدللہ. جیسے آپ نے بھی چلیں آپ سے پوچھیں, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. آج کل تو انسٹالمنٹ میں بہت چیزیں مل رہی ہیں. اینڈ اگین انویسٹنگ انٹو ریئل اسٹیٹ, آج کل تو ویسی مارکیٹ آئے, اور تھوڑی انویسٹمنٹ اگر, اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اپنے نام پہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ہمارے نکاح نامے اور ہماری ریلیشن شپ بھی ایسے ہیں, انفارچونیٹلی اگر میاں کو کچھ ہو جائے تو بیگم کے پاس انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر وہ اپنے گھر میں انویسٹمنٹ چھوٹی بہت کرنے میں شروع کر دے, یا گولڈ میں کر لے, یا کسی بھی چیز میں کر لے, anything that she can invest on, and safeguard it at her locker, at her account, at her finances independently. I'm not at all against کہ مل کے اور ڈبل بھی کر سکتے ہیں, آپ جوائنٹ بھی رکھیں, لیکن آپ اپنی انکم سیپریٹ رکھو. What is wrong with that? And that should be your own asset to work on and carry it on to. Again, ہماری بچیوں میں آج کل تو بہت اویئرنیس ہے کہ وہ پہلے ہمیں ہوتا تھا شادیاں, پڑھائی کے لیے شادی. اب ہے شادی کے بجائے وہ کیریئر آ گیا. کیریئر کے بجائے اپنے آپ کو اپنے سسٹینیبل بنانا چاہ رہی ہیں. آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ مائنڈ اپروچ. اگین knowing about money, where they want to invest it, how much they are gaining, انہوں نے کتنا سیونگ رکھنی ہے, کتنا ہے. اکثر وہ آج کل ان کی لرننگ ہونی چاہیے بچیوں کی, کیونکہ ہم اکثر پوچھ رہے تھے کہ what are you doing with your saving, تو وہ تو گھر میں ہی لگ جاتا, وہ تو میں نے کپڑے ہی بنا لیے. لائک یو نو, اپنے آپ کو بہت فوکس کریں کہ آپ نے اپنا پیسہ سرکولیشن میں رکھنا ہے. جتنا آپ سرکولیشن میں رکھو گے, ناٹ انٹو بینکس ایز ویل, سرکولیشن میں رکھیں. اور اس دفعہ تو بینکس نے بہت اچھے ریٹس دیے ہیں کہ آپ ان کے پیسے دیں تو آپ کو ایک اچھا انٹرسٹ ریٹ بھی مل رہا ہے, اف یو وانٹ ٹو سیو اٹ ایز ویل. لیکن اگر آپ اگر پیسے جو سیونگ سے نکلیں, آپ پھر بھی انویسٹ کرتے جاؤ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, اینڈ دیٹ از مور امپورٹنٹ. لیکن اگین جو بچے ہیں جن کی میرڈ ہیں, وہ ایک ٹائم ٹیبل اسکیجول بنائیں اپنے دن کا پورا, کہ میں نے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, فیملی کو بھی دینا ہے, گھر کو بھی دینا ہے, اینڈ دین دس از مائی آفس, اینڈ سیپریٹ یور آفس ان دا سیم ہاؤس and work on that, and then everybody should appreciate کہ mom is working now within the house, and everybody should respect that. اور یہ ایک سورس آف موٹیویشن, انسپریشن بھی بن جاتی باقی سب کے لیے. جیسے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے بہت ہی انفارمیٹو ٹاپک تھا, انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. یہی جو کویشچن میں نے ان سے کیا تھا کہ ہاؤ اے وومن کین کنٹرول آن ہر فائنینسز, واٹ وڈ یو سے؟
आई थिंक देर आर, जैसे हाफिज साहब ने कहा कि यू शुड पुट एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स, एक साइड हसल होनी चाहिए। ज़िशान ने अभी शेयर किया कि आप रियल एस्टेट में डाल दें या जो है करें। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपके बहुत सारे अभी आप ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी आप जा सकते हैं। आप इवन जो है वो 5,000 10,000 के भी जो है आप शेयर्स ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर दें, आप जो है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज। और सबसे बड़ी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो हमने अभी आज डिस्कस की है कि अपनी स्किल एनहांसमेंट पे हाउ कैन यू एनहांस योर स्किल, राइट। एंड व्हाट अबाउट यू दानिया, व्हाट वुड यू से? हाँ बिल्कुल, लाइक आई सेड अर्लियर कि आपने इन्वेस्ट भी करना है, सेव भी करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ करना चाहूँगी, जिसमें ख़वातीन बहुत बड़ी गलती करती हैं, जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हमारे पास नहीं है, फिर भी हमने ब्रांड से जाके 10,000 रुपये का जोड़ा लेना है। जब ईद कलेक्शन लगती है यार, ये सफ़ायर वगैरह पे 45 50 हज़ार के लॉन के सूट मिल रहे हैं, तो वाई, और हम वो क्यों खरीदें? उसमें ऐसी क्या वर्थ इट है? कोई ब्रांड आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट अगर आपके पास है, अगर आपके पास लाखों करोड़ों है तो आप खरीदें, लेकिन अपने आप एक्सपेंस देखें पहले कि आपने सबसे पहले, अगेन अगर आप लाख रुपया कमाती हैं ना, तो आपने 30,000 सबसे पहले साइड पे लगा देना है और सोचना है मैंने सिर्फ 70,000 में एक्सपेंस करना है। अब उस 70 में आपको अगर 5,000 जोड़े के लिए बच रहा है तो आप 5 में ले लें, अगर 2.5 बच रहा है तो 250 2500 में भी आजकल जोड़े आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जितनी चादर आप देखें उतने पाँव फैलाएं। लोगों की ये, जैसे इन्होंने बात की थी कि एक सोशल मीडिया रेस में मत लगें। आप जो हमारी या किसी की भी लाइफ देखते हैं वो हमारी ज़िंदगी की हाईलाइट्स है, बैक स्टोरी नहीं आपको नजर आ रही कि हम कितनी स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आप ये देखें, आपको अगर नहीं आप एक्सपेंसिव डाइन इन कर सकते या लैविश लाइफस्टाइल तो मत करें। पहले एक मिनिमलिस्ट, अभी आपने देखो अगर जैसे बड़े बड़े दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल पे चल रहे हैं, हमारा दीन भी हमें ये सिखाते हैं। तो अगर आपके पास है आप फराख दिली से खर्च करें, अगर नहीं है तो कोई वरी करने की और टेंशन, लोगों से कर्ज ले लेके शादियां कर रहे हैं और लोन ले लेके जनाजों और कुल करवा रहे हैं, तो इस तरह के एटीट्यूड से हमें बचना चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी ऐड कर दें, सॉरी इस बात से मैंने मुझे एक बात याद आ गई है। मैं चाहूंगी कि आप ये भी ऐड करें, बिकॉज वी आर रैपिंग अप दिस सेशन, आपकी तरफ भी आती है। जी जी, ये जरूर बताएं कि हमें कमाना क्यों चाहिए। We need to motivate all those women who are just even a thinking phase right now. ठीक है, they need to get हमारी सहेलियां आज का एपिसोड देखने पर ठीक है। तो ख़वातीन अगेन माशी आज़ादी ही कुल्ली आज़ादी होती है। अगर आप अपने फैसलों में आज़ाद होना चाहती हैं तो आपको पैसे कमाने चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहती हैं तो आपको पैसे कमाने चाहिए। अगर आप चाहती हैं आप महंगे महंगे जोड़े पहने और महंगे महंगे मेकअप करें तो भी आपको पैसे कमाने चाहिए। जब आपके पैसे हैं ना, कोई नहीं आपसे पूछेगा कि तुम कितने का खरीद के लाई हो। तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं, आपके सपने, आप उन्हें पूरा करना चाहती हैं तो यू शुड अर्न। एंड मैं ये समझती हूँ, इस बात पे मैं अपनी बात आखिर में एंड करूंगी कि आज के दौर में भी अगर कोई इंसान कामयाब नहीं हो रहा तो ये उसकी अपनी गलती है, क्योंकि अब हमारे पास फिंगर टिप्स पे फ्री प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर विद जीरो इन्वेस्टमेंट। अगर आज भी आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा तो देन यू आर। थैंक यू दानिया। हाफिज साहब यहाँ पे एक बात तो यही जो उन्होंने एंड वाली की है इस पे कि भाई अगर आप नहीं कमा रहे या कोई मसला है तो प्लीज ये ना कहें कि अल्लाह की तरफ से हो रहा है। अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं होना, आपकी अपनी गलती है। दूसरी चीज ये कि जो परचेजिंग की बात है ना ब्रांड्स की, मैंने ये नॉर्मली देखा है अपने आसपास, सबकी बात नहीं कर रहा, ब्रांड से नॉर्मली बड़े महंगे महंगे सूट वो लोग बाय करते हैं जो मुश्किल से बाय कर सकते हैं, जो वेल ऑफ है वो बॉदर ही नहीं करते। मैं आपको लास्ट बात बता के क्लोजिंग लेता हूँ, लोगों को सीखनी चाहिए बात। एक दफा घर पे गाड़ी चाहिए थी, मेरे पास 2 गाड़ियाँ, दोनों घर पे बिजी थी। मैं ऑफिस में बैठा था, मुझे घर आना था, तो मैंने उबर बुक की, करीम वो वैगन आर गाड़ी है, और मैं नीचे ऑफिस से उतरा तो वहाँ पे कोई 8-10 लोग खड़े थे जो हमारे ऊपर किसी और ऑफिस में होते हैं। उन्होंने कहा साहब आप अचानक मिले, तो जी मैंने कहा जी मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा मैंने कहा यार ये मैंने उबर मंगाई। कहते आप उबर? मैंने कहा यार मैं इंसान हूँ। तो मेरे पास अलहमदुलिल्लाह बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है दोनों, लेकिन मैं उबर पे गया। अच्छा ये तब होता है जब आपके पास होते हैं तब आपको फील नहीं होता, जब नहीं होते ना फिर आपका दिल करता है यार महंगी चीज़ हो, महंगी गाड़ी हो दिखाने के लिए। जब होता है तो फिर आप बॉदर नहीं करते किसी को दिखाने के लिए, आप कहते हैं बस ठीक है जो है मजे से। बिल्कुल ठीक बात की आपने, एंड दैट इज़ एक्चुअली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल दिस वुमेन जिनके लिए आज हमने ये इतनी प्यारी महफिल सजाई एक्सपर्ट्स ओपिनियंस की बेस्ड पे मेरी सहेली के लाइव प्लेटफॉर्म से, ताकि वो तमाम खवातीन, वो तमाम लोग जिस वक्त घर बैठे और इवन दोज डिफरेंटली एबल्ड वुमेन जो घर से नहीं निकल सकते, जो वाकई फिजिकली चैलेंज्ड है, वो भी कमा सकती है। हल्का सा स्किल आपने सीख रहे हैं और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है आपकी, आराम से बस आपने अपने गैजेट रखना है अपने पास, अपनी प्रोफाइल बनाए, अपने क्रेडेंशियल्स इसके साथ रखें सिक्योर सेफ तरीके से। लेकिन याद रखें आपने इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, बल्कि आपने क्लाइंट से पैसे लेके कमाने हैं और घर बैठे डॉलर्स कमाए।
اور اس کے جو ذریعے تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ آج شیئر کیے. اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں, ہم ان کو ضرور ڈسکس کریں گے, شیئر کریں گے. کوشش ہوگی کہ ہم اپنی تمام سہیلیوں کے ذریعے جی, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی تمام سہیلیوں کو ان کے مسائل کے حل اس میری سہیلی کے پلیٹ فارم سے بتائیں. اور تو بزنس اسٹارٹ کیجیے, آج ہی کیجیے, اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کا بزنس کس اسٹیج تک جا رہا ہے. انیشیٹ تو لیجیے, انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی. تھینک یو فار واچنگ اس ٹوڈے. تھینک یو ایوری ون فار بینگ پارٹ آف سما سہیلیز شو. تھینک یو رابعہ, اینڈ تھینک یو گائز. اسٹے ٹیون فار نیکسٹ سیشن. تھینک یو جی.